الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او كما قال علیہ الصلاة والسلام. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا. یہ قول خدا قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور بزم رشید کے طلبہ ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے کامیاب طالب علم کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. گرامی قدر سامعین، میں آج سے 1400 سال پہلے تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑاتا ہوں تو پورا عرب ظلم کے گٹاٹوپ اندھیروں میں غرق دکھائی دیتا ہے. بائی بائی کا دشمن تھا، ذرا سی بات سالہ سال تک آپس میں لڑائی جاری رہتی تھی. کفر و شرک کی فضا عام تھی، جہالت کا دور دورہ تھا. ایسے میں اللہ رب العزت کے رحمت جوش میں آئی اور سرور کونین محبوب کبریا احمد مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے رحمت بنا کر، مقتدا بنا کر، پیشوا بنا کر، معلم و استاذ بنا کر بھیجا. اور اس طرح جب لگ بھگ 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا اور سید الرسل پر وحی نزول کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا اعلان جو عالم انسانی کے سامنے کیا گیا وہ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے متعلق تھا. حالانکہ عرب کے حالات کے پیش نظر پہلا اعلان تو توحید کا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ بت پرستی عام تھی، شرک عام تھا. پہلا اعلان رسالت کا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ خالق و مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ رسول ہے کے ذریعے جڑ سکتا تھا. پہلا اعلان اور انسانی حقوق کا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ قتل قتال و جور و تعدی کا دور دورہ تھا. پہلا اعلان عورت کے حقوق کا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے حقوق پامال ہو رہے تھے. مگر جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں اور امیت کے لغزش سے میں قرآن کا سب سے پہلا اعلان پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے متعلق تھا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. چنانچہ اس اہمیت کے پیش نظر خود محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر یہ اعلان فرمایا انما بعثت معلما. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. میرے دوستو، مزید آگے چلیے میں آپ کو کامیاب طالب علم کی تاریخ بتاتا چلو. آئے سب سے پہلے مکہ کی سرزمین پر نظر دلاتے ہیں. اس وقت جب ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا. وادی بنی ارقم میں جب پہلا مدرسہ کھولا تھا تو وہاں کے پہلے شاگرد صدیق اکبر فاروق اعظم بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، حضرت انس بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، وہاں حضرت حمزہ بھی تھے. یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے فیض کامیاب طالب علم تھے جن کی گواہی خود قرآن نے دی. کبھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اور کبھی فرمایا اولئک هم الصادقون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ ان کامیاب طلباء کی داستان تھی جو میرے نبی کے مکتب پڑھے ہوئے اور میرے نبی کے صحبت یافتہ تھے. آج کا طالب علم بھی اگر ان کی طرح سیرت بصورت اپنا کر ان کے نقش قدم پر چلے تو کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے اور وہ ایک کامیاب طالب علم کی صورت میں ظاہر ہو کر ان کی طرح یہ تاریخ رقم کر سکتا ہے کہ واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، کہ واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، اور دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئے ہماری نبی بلا.